نماز فرض، نماز فرض، 5 نمازیں فرض، 5 نمازیں فرض ہر مسلمان پر۔ وضو نہیں کر سکتا تیمم کر، معافی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ، معافی نہیں ہے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے اشارے سے پڑھ، معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ آج نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں، نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں میرے بھائیو۔ نماز کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظلم ہے اور سراسر کفر ہے اور سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے، اور نماز کو نہ جائے، اور نماز کو نہ جائے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے؟ بعض جہنمیوں سے ان کا جواب کیا ہوگا؟ جواب ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، تو کیا جواب دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ بھائی، زور سے انشاءاللہ کہو بھائی۔ کتنی نمازیں پڑھنی بھائی؟ گڑبڑ نہیں کرنی، گڑبڑ آپ گاڑی سٹارٹ کر رہے ہو، سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی نقص ہے۔ آپ اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں گئے، آپ کے ایمان میں نقص ہے، چاہے آپ چوکیدار ہو، چاہے مل مالک ہو، چاہے گاڑی کے ڈرائیور ہو، چاہے گاڑی کے مالک ہو، آپ کے ایمان میں نقص ہے، آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، آپ کی قبر میں مسئلے بن جائیں گے آپ کے ساتھ۔ 2 باتیں ہوئی، میں نے کہا 4 باتیں کروں گا۔ پہلی بات کیا کی؟ بولو بھائی، تکبیرات تشریق شوق سے پڑھنا۔ دوسری بات کیا ہے بھائی؟ 5 نمازوں کا اہتمام، 5 نمازوں کا اہتمام۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا کون ہے؟ جو بہت تہجد پڑھے، جو بہت حج اور عمرے کرے، جو بہت اعتکاف بیٹھے، جو بہت صدقے کرے، جو بڑی مسجدوں کو چندے دے، جو بڑے مدرسے چلائے۔ سب سے بڑا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے، کیا اچھے ہوں؟ اخلاق اچھے، اپنے اخلاق اچھے بنائیں، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں، جس آدمی میں نرمی نہیں اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر اور بھلائی سے محروم۔ اخلاق، جھگڑے ختم کریں۔ بہت ساروں کے جھگڑے چل رہے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے، یہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ساروں کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ اور جھگڑے پتہ کس سے چل رہے ہیں؟ کس سے؟ دشمن سے نہیں، چاچے سے، بھائی سے، بہن سے، خالہ سے، پھپھی سے، اور تو اور باپ سے، ماں سے، اور تو اور بیوی سے، بیوی سے۔ ایمان والے کی شان اللہ کے نبی نے بتائی، ہین لین قریب سہل۔ ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ان اللہ رفیق، اللہ بہت نرم ہے، حدیث میں آتا ہے یحب الرفقہ، اللہ نرمی کو بہت پسند فرماتے ہیں، اللہ بھی نرم۔ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے، کون؟ سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقین کمال کا ہے، تقوی کمال کا ہے، اخلاص کمال کا ہے، زہد کمال کا ہے، حیا کمال کی ہے، ہر چیز کمال کی ہے۔ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان ساری صفات کے ہوتے ہوئے اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں اگر آپ میں سختی ہوتی نا تو یہ صحابہ آپ کو چھوڑ نہ دیتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے آپ کے پاس۔ جس میں سختی ہوگی اس سے لوگ جڑیں گے نہیں، اس سے لوگ محبت نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس آدمی میں کوئی خیر نہیں
جس سے لوگ مانوس نہیں، وہ لوگوں سے مانوس نہیں، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، لوگ اس سے بیزار ہیں، وہ لوگوں سے بیزار ہے، وہ لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، لوگ اس کے پاس آنا پسند نہیں کرتے، یہ لوگوں کے پاس جانا پسند نہیں کرتا، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدلتے ہیں، یہ لوگوں کو دیکھ کے راستہ بدلتا ہے۔ فرمایا جس میں یہ عادت ہے نا، ایسے آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ دیکھو آپ کا خاندان آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کے تعلق والے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے پاس آنا پسند کرتے ہیں، یا آپ کو دیکھ کے راستہ بدلتے ہیں؟ نرمی پیدا کرے، اخلاق اچھے بنائے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے سب نیت کرے بھائی جس کا جھگڑا چل رہا ہے جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ۔ بھائی جھگڑا کیا کرنا ہے بھائی؟ ختم کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ کب کرنا ہے؟ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آپ کے قریب ہے کوئی رشتے دار جس سے جھگڑا ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، السلام علیکم کہے گا، کی گل ہے؟ ہاں تیری مہربانی ہے، ادھر دینا یار، پاس کر ختم۔ اتنی سی بات ہے۔ کوئی دور ہے اس کو فون کر لو، سلام کر لو۔ ہو سکتا ہے غصہ کرے، صبر کرو، برداشت کرو، تو سب جھگڑا ختم کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی معاف کرنا سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، اس کے گناہوں کا رجسٹر فل، نیکیوں کا رجسٹر خالی، گناہ ہی گناہ، نیکی ایک ہے بس، نیکی کے رجسٹر میں ایک نیکی ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ اخلاق اچھے بنا۔ ہر ساتھی میں اچھائیاں بھی ہیں، ہر مسلمان میں، ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں۔ شریعت کا مزاج ہے اچھائیاں دیکھو دوسروں کی، اپنی کمیاں دیکھو۔ گھر کا ماحول خوبصورت بنے گا، آپ کے دفتر کا ماحول خوبصورت بنے گا۔ لوگوں کی کمیاں نہ دیکھو، اچھائیاں دیکھو۔ اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلالی طبیعت تھی، سامنے آگے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ کیوں بھائی؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، اس نے یوں کیا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ کوئی نیکی کا کام، ساری زندگی نیکی کا کام نہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضور میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ حرس لیلتن فی سبیل اللہ، ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ یہ نیکی کا کام میں نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر ان کو دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ یہ اخلاق ہیں، اپنے اخلاق اچھے بنائیں۔ چوتھی بات، آخری بات، سب میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب خطا کار ہو، گناہ گار ہو، قصوروار ہو، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگ لیں، جو توبہ کر لیں، جو استغفار کر لیں۔ ہاں، یہ امت گناہ گار، اور رب بڑا مہربان، بڑا بخشنے والا۔ امت مذنبہ ورب غفور، ہمارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، غفار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، دن کے گناہ ہیں، رات کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں دن رات کے، اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ اگر زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تم میرے سے معافی مانگو گے تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں۔ تو اللہ سے معافی مانگے میرے بھائیو، پتہ نہیں کب چلے جانا ہے، پتہ نہیں کس کی آخری عید ہے۔ کتنے پچھلی عید پہ تھے، اس عید پہ نہیں ہیں، اور کتنے اس عید پہ ہیں، اگلی عید پہ نہیں ہوں گے۔ اب یہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، انہیں کیا پتا میرے 5 منٹ رہ گئے، میرے 10 منٹ رہ گئے، میرے آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے۔ جانور ہے نا، اسے پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے بھائیوں، میرے بھائیوں، ہمارا بھی کسی کا پتہ کوئی نہیں ہے ہم نے کب چلے جانا ہے۔ جو کمی کوتاہی ہے
اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور نیت کریں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ۔ سب ان باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔